यकम को हुआ और एक 10 को हुआ, ये मुहर्रम को जरूर हुआ मगर एक ही मुहर्रम में नहीं हुआ। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ससुर रसूल भी हैं और दामाद अली भी हैं, मैं जुमला दोबारा दोहराने लगा हूं, अगर ये बात सबके ज़हनों में आ जाए कि जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ससुर रसूल भी हैं और दामाद अली भी हैं। और वजाहत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है आप सब इस रिश्ते से वाकिफ हैं और जो वाकिफ नहीं है वो इसकी तलाश में जरूर है, या तो खुद वाकिफ है यानी इसको भुगत चुके हैं, और अगर खुद वाकिफ नहीं है अभी कुछ नहीं हुआ तो तलाश में जरूर है। ससुर किसको कहते हैं और दामाद किसको कहते हैं, वजाहत करना चाहता हूं बहुत से लोगों को समझाने के लिए कि ससुर उसको कहते हैं जो अपनी बेटी किसी के हवाले करके उसके घर निकाह देकर पहुंचा देता है। ये जिसकी बेटी है ये ससुर है और जिसके घर गई है वो दामाद है। तो हजरत उमर की बेटी है और हुजूर के घर गई है तो हजरत उमर ससुर हो गए और हुजूर दामाद हो गए। फिर एक वक्त गुजरा कि हजरत अली की बेटी है और हजरत उमर की बीवी है और हजरत अली की बेटी हुजूर हजरत अली की बेटी उमर के घर में आती है तो उमर ससुर कहलाते हैं और जनाबे अली हजरत अली ससुर कहलाते हैं और जनाब उमर दामाद कहलाते हैं। ये दामाद कहलाते हैं, वो ससुर कहलाते हैं, वहां वो ससुर कहलाते हैं और जनाब हुजूर दामाद कहलाते हैं। भाई जब मैं दामाद बतूल कहता हूं कि हजरत फातिमा की बेटी और हजरत अलीउल मुर्तजा की बेटी जिसका नाम उम्मे कुलसूम है वो हजरत उमर के निकाह में आई है तो बाज लोग को बेचैनी हो जाती है और तकलीफ हो जाती है। मैं ये बात क्यों कहता हूं और इस बात को मुहर्रम में ज्यादा क्यों दोहराता हूं और हमारे अकाबिर इस बात का जिक्र ज्यादा क्यों करते हैं और इसे क्यों लिखते हैं, इसलिए कि हम नफरत को मिटाते हैं और प्यार को बताते हैं। हम नफरत को मिटाते हैं और अकीदत को बताते हैं। हम क्या बताते हैं कि अगर किसी दुनिया के तबके का ये ख्याल और लिहाज है कि जनाब हजरत उमर और हजरत अली की कोई लड़ाई थी, कहां कहां इन्होंने तौहीन नहीं की। ये उमवी दीन वाले आजकल बड़ा सर चढ़ कर बोल रहे हैं हम सहाबा वाले हैं कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये। अपने ज़मीर में ज़रा जाग कर देखें कि कितना कुछ सहाबा का तकद्दुस इनके अंदर है। सहाबा वाले होते तो आज आप गज़ा में खड़े होते, सहाबा वाले नहीं हो तो झूठ बोलते हो। हाँ, सहाबा के जो मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं यहूद की वो उनके साथ तुम्हारी हम आहंगी है, क्योंकि यहूद भी यही चाहता है कि गज़ा वालों को कत्ल कर दिया जाए और कब्ज़ा कर लिया जाए और तुम भी वही हो। ठीक है, आज तक तुमने अहले गज़ा के लिए कोई आवाज़ उठाई तो वहाँ तो 60,000 जानें जलाई गई हैं आग के अंदर, किसी को नहीं आया खुदा का खौफ। जिनको तुम काफिर कहते हो ओ मौलवी हो शोधे हो, जिनको तुम काफिर कहते हो वो उन मुसलमानों की हिमायत में खड़े हैं और अपनी क़यादत भी ज़बह करा चुका है, सरमाया भी लगाया है, जंग भी लड़ी है। एक तुम्हारे बकौल तुम्हारे ज़ोम बातल के मुताबिक काफिर होकर मुसलमानों की हिफाजत कर रहा है, तुम क्यों नहीं उस हिफाजत में आगे बढ़े? पता है तुम्हारे मन की पलीती क्या है, तुम्हारे अंदर नबवी दीन कोई नहीं है। झूठ बोलते हो, मिंबरों पर झूठ बोलते हो, मस्जिदों में झूठ बोलते हो, मुसल्लों पर झूठ बोलते हो और सहाबा को बेचते हो। कहाँ है तुम्हारे पास सहाबा की तकरीम का कोई दायरा कार, कोई तसव्वुर? कुछ भी नहीं, झूठ बोलते हो। तुम्हारे यहाँ सहाबा की तकरीम बताऊँ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी अजीम शान कदावर शख्सियत है इस्लाम के अंदर, तो आपके दीन ने तो उनकी भी तौहीन की है, उमवी दीन वालों ने। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो आप हज़रत मौला कायनात अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह साबित करते हो जनाब वाला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और जो स्क्रिप्ट बनाया गया है ड्रामाई, उसको पढ़ते हुए तो शर्म को भी शर्म आ जाती है, मगर तुम्हें नहीं आती। तुम्हारे ख़मीर में ये चीज़ नहीं है। बड़ी बाजू लहरा लहरा कर कहते हो बुखारी में लिखा है। बुखारी ने क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि मेरी निस्बत जो है ख़ानदान रसूल से जुड़ जाए, यही है। और उस पर मौला कायनात अलैहिस्सलाम से ये रिश्ता मांगा गया। आपने फरमाया कि मेरी बेटी अभी छोटी है उम्मे कुलसूम, बहरहाल अगर आप नहीं मुतमिन होते तो फिर मैं उनको भेजता हूँ। हज़रत अली ने चादर देकर भेजा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे कुलसूम को यानी भेजा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे कुलसूम की पिंडली और रान पर उनको नंगा करके हाथ फेरते रहे। ये है तुम्हारा तकरीम सहाबा का ड्रामा।
آج کل کے گئے گزرے باپ، غیرت سے خالی باپ کی بابت بھی یہ بات سوچنا انتہائی کمینہ پن ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کسی کے لیے جا کر بھیجے، چاہے وہ اپنی رانے دکھوا کراؤ یا اپنا چھاتی دکھا کراؤ یا فلاں، ہاں جی، کوئی بھی کمینے سے کمینہ آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا. اور تم نے یہ بات مولا کائنات کی طرف منسوب کر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی بھیجی. حیا سے مر نہیں جاتے، وہ غیرت سے مر نہیں جاتے. جس کا باپ خدا کی غیرت کا عنوان ہے، جو خود علی غیرت الہی کی تلوار ہے، اس کے بابت یہ سوچنا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ بیٹی کا جسم ننگا کر کے دکھانے کے لیے ایک 60 سالہ 61 سالہ بوڑھے کے پاس بھیجیں گے. ہاں، حیا سے مر جاؤ یار، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جن کے بارے میں ہماری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہ محدث ہیں، ان پر الہام ہوتا ہے اور ان کی رائے پر قرآن اترتا ہے، تو کیا وہ بغیر نکاح کے بچیوں کے رانوں سے پنڈلیوں سے اتار کر وہ ہاتھ پھیرتے رہے؟ اور حیا سے مر جاؤ یار. پر حیا نام کی شاید تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ جو کوئی غیر مسلم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ روایت ہے، اور آئیے آج فقیر آپ کی اس جہالت کو ننگا کر رہا ہے، اموی دین آج ننگا ہو رہا ہے. دیکھیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، یہ میں درایت کے اصول کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا وضع کردہ اصول ہے. ہر روایت کو لفظوں کی تقویم میں یا اسنادی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، درایت بھی کوئی شے ہے. اسی لیے ماہرین فن حدیث نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث سندن بھی صحیح ہو، متنن بھی صحیح ہو، اور یعنی اتصال سند بھی موجود ہو، روات بھی ثقہ ہوں، سارے قوائف صحت حدیث کے مکمل ہو. پھر اگر وہی حدیث بداحت عقل کے خلاف ہے تو مردود ہے، اس نے معاشرت کے خلاف ہے تو مردود ہے، نبوی مزاج کے خلاف ہے تو مردود ہے، مسلمہ دین کے خلاف ہو تو مردود ہے. کتنے سارے ضابطے ہیں جن پر یہ جو ہے حدیث صحیح مردود قرار پائی ہے. تو تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہو مولویو؟ کیا لے کر بیٹھتے ہو؟ اصحاب رسول جن کا پہلا درس ہی غیرت ہے، تم ان غیرت کے پیکروں کو بے غیرتی کے تصور میں پیش کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہو کہ کوئی ان کی جا کے رانے دیکھیں؟ بتاؤ مولویو، بتاؤ، بڑے بڑے مناظرے کرتے ہو. آئیے ہم اصول درایت کی روشنی میں چھوٹی سی بات کرتے ہیں، اس کو آگے چلائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور ننگا کریں گے اموی دین کو اللہ کے فضل سے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس وقت ان کی عمر 38 سال ہے یا 40 سال ہے، زیادہ راجع قول 40 سال کا ہے. اور اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی عمر مبارک 9 یا 10 سال ہے. یہ فاصلہ ہے درمیان میں 16 سال کا. اچھا، اب آئیے، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کو پہنچے ہیں تو اس وقت مولا کائنات علیہ السلام 25 سال کو پہنچے ہیں. اب درمیان میں جو 16 سال کا جو فاصلہ آیا وہ ظاہر ہو گیا کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی اس وقت 25 سال کی عمر مبارک ہے، اور 16 سال یعنی اگر 9 سال کی عمر ہے تو پھر 16 سال بنتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 55 سال بنی. اب آئیے، مولا کائنات کے حرم کے اندر، سیدہ کائنات کے حرم کے اندر جو پہلا پھول کھلا، جو پہلی حرمت مبعوث ہوئی، تشریف فرما ہوئے، اسے مولا امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سال بعد یا کچھ عرصہ بعد جناب امام حسین تشریف لاتے ہیں، پھر حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم تشریف لاتی ہیں. اگر سال کا ہی عرصہ دورانیہ بنا جائے تو آخری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں، تو پھر اس ٹائٹل پر اگر آخری بیٹی وہ ہے تو 4 سال کا عرصہ تو یہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کے تھے، اور 55 سال کے اندر جناب والا یہ 5-6 سال کا یہ اضافہ ہو جائے تو 60 سال بن گئے، ٹھیک ہے نا، 59-60 سال بن گئے. تو ابھی ام کلثوم پیدا ہو رہی ہیں، ابھی وہ شیر خار ہیں. مولا کائنات علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں چادر دے کر، جاؤ اپنی پنڈلی دکھا کر آؤ، اور حضرت عمر کو جو رشتہ پسند آیا تو وہ آپ کو اس حالت میں مطلب ہے نکاح کر لیں. او حیا سے مر جاؤ مولویو، پتہ نہیں تمہاری کھوپڑی میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے تعصب کا. ٹھیک، اب اس ٹائٹل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 62 میں یا 63 میں ان کا وصال ہو جاتا ہے. تو کوئی بندہ فطرت سے تعلق رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ شیر خار بچی سے بھی کوئی نکاح کرے؟ تو مر نہ گئے یہ باتیں کرتے ہوئے؟ بڑے ڈھیٹ ہو یار یہ. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت زہرا پاک کا بھی رشتہ مانگا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مانگا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ بھائی ان کی عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا جو رشتہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. تو بھائی کچھ خیال کرو یار. اسی طرح تمہارے جھوٹ ہیں اور
کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور 9 سال کی عمر میں جناب اللہ رخصتی کر دی گئی. یہ ایک طرف کہتے ہو کہ دین فطرت ہے اسلام, اور دوسری طرف خلاف فطرت اسلام کو پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ مر نہ گئے تم لوگ اور اسی پر اٹ جاتے ہو. ہاں, اس طرح میرا یہ دعویٰ ہے کہ اموی دین والوں کا ہدف حرم نبوت ہے, ان کی توہین ہے. اور تم وہ ظالم لوگ ہو کہ 1000 سال تک تمہارا مذہبی شعار رہا, تم والدین رسول کو کفر کی گالی دیتے رہے ہو. آج بھی تمہاری کوئی تفسیر ایسی نہیں جس میں والدین رسول کے لیے گالی کا لفظ نہ ہو, کفر کی گالی کا لفظ نہ ہو. آج بھی اردو کی تفسیریں ہیں یا عربی کی تفسیریں ہیں. میری تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ یہ سالی تفسیر پر ہے. میں نے 1200-1300 سال کے تفسیری اثاثے کو پڑھا ہے, کنسلٹ کیا ہے اور کچھ جائزہ لیا ہے, وہ لکھا ہے. میرا تھیسس ہے یہ کہ کس کس دور کے اندر کس کس مفسر نے کس کس ذہانت سے کس کس اسلوب سے نقطہ نظر سے متاثر ہو کر کیا کیا لکھا ہے. ہم جانتے ہیں یہ سب چیزیں. قرآن کریم کے لطیف اور نفیس مزاج سے آپ لوگ کھیلتے رہے ہیں. بتائیے, یہ جو سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت کریمہ, ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم, آپ کے تفسیری اثاثے کے مطابق یہ 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل مانی ہے آپ لوگوں نے. یہ ہے آپ کا نبوی دین, اس کو نبوی دین کہتے ہیں. اور رسول تو کسی کی ماں کو کسی کو گالی نہیں نکالنے دیتے. تم رسول کی ماں کو وہ بھی کفر کی گالی دیتے ہوئے شرم سے مر نہ گئے تم لوگ؟ غیرت نام کی تو تمہارے خمیر میں رتی بھی نظر نہیں آتی. پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں. یہ اس کا ہے. ایک طرف نالینڈ کو اٹھا کر ماتھے پر لگاتے ہو اور والدین کے بارے میں تمہارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. معاویہ کا عرس بناتے ہو, والدین مصطفیٰ کا عرس نہیں مناتے ہو. بے شرمو, کچھ تو غیرت کرو یار. کیا معاویہ کے برابر بھی نہیں والدین رسول؟ تمہارا یہ نالین پاک کو یہاں رکھنا یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, دھوکہ ہے, شیطانی تصور دین ہے جو تم لوگوں کو پیش کرتے ہو. والدین کی تکریم تمہیں ناگوار گزرے, ان کا عرس نہیں ہے, اور دشمن اہل بیت رسول کا عرس جو ہے وہ مناتے ہو. شرم سے مر جاؤ یار.